اینڈ آف کورس آپ کو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ ہسٹری آپ کو بتاتے چلیں تو یہ بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کالے جو شاپرس ہیں نا، کالے بیگس تھے، اس پہ بھی جو بین ہو گیا تھا بیکاز وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے تھے. اور اب ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے انیشیٹو یہ لیا کہ کمپلیٹ بین کریں گے. اس میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ریسٹورینٹس میں، سڑک پہ چلتے ہوئے ڈھابے شابے کہیں بھی یہ پلاسٹک جو ہے اس کو کمپلیٹ بین کریں گے. اس سے ہماری انوائرمنٹ میں بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہماری ہیلتھ پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. لیکن اس سے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن کے لیے، مزید ڈیٹیل کے لیے آج ہم نے جو ہے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر تنویر چودھری صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر کا تھوڑا سا آپ ہم انٹرو دے دیتے ہیں. سر جو ہے ہی از اے کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ، BSc MBBS MD انٹرنل میڈیسن USA سے کیا ہوا انہوں نے. ممبر آف امریکن نیوٹریشن سوسائٹی USA. ورکنگ ایکسپیرینس جو ہے ان کا وتھ WHO ہے یورپ اینڈ برازیل اینڈ USA میں. سر ویری گڈ ایکسپیرینس. آپ نے تو ماشاء اللہ پوری دنیا دیکھ لی ہے. جی جی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ادھر کا بھی دیکھ لیا کہ ادھر پلاسٹک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیا مہم کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، کتنا اس میں بین ہے. اگر اس کو یہاں سے کمپیئر کریں اگین، اب ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو بھی یہ لیا، اس کو بین کر دیا، تو کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں اس کے اندر؟ جی فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک کے اوپر گفتگو کا موقع دیا، اور پھر آپ نے ایک بڑا زبردست قسم کا انٹرو دیا، اور مجھے وہ بچپن کی باقی جو خیالات ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے. میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو اب گورنمنٹ لے رہی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ آج سے 50 سال پہلے لینا چاہیے تھا. کیونکہ اب وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جا رہا ہے، اسپیشلٹیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اسی طرح جو پلاسٹک بیگ کا، بوتل کا ڈفرینٹ جو یوز ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے ڈیفینیٹلی ایک سائڈ افیکٹ ہیں جس کے اوپر ہم آگے چل کے ڈیٹیل اس کی گفتگو بھی کریں گے. لیکن فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے یہ اس پہ جو آپ کا انٹرو تھا، یا پھر آپ نے جو CM کا ذکر کیا کہ CM جو نا وہ چاہ رہی ہیں کہ پلاسٹک کو بین کیا جائے. اب چونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ اس کی ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ایک فگر لیا جاتا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پاپولیشن ہے جو پور گراؤنڈ پہ زیادہ رہتی ہے، ان کی ہر چیز کے استعمال میں پلاسٹک ہے. بالکل ایسے وہ آپ ایک دودھ لینے سے لے لیں، سبزی سے لے لیں، یا آپ ایون کہ آج تک جو فاسٹ فوڈ ہے وہ بھی سارا اسی میں ہی پیک ہو کے آتا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں، اب گرم اور ٹھنڈے کا کانسیپٹ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ٹھنڈی اس میں استعمال کریں گے تو اس کے کیا افیکٹ ہوں گے، پھر اگر کوئی چیز گرم کریں گے اس کے کیا افیکٹ ہوں گے. اگر کوئی پلاسٹک اس کیٹیگری کا ہوگا کہ جس کو ہم مائکرو اوون میں رکھیں گے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ اپنی جو آڈینس ہے ان کو پراپر سمجھ آئے گی کہ اس جو کیمیکل جو استعمال شدہ جو آپ کا پلاسٹک بیگ ہے یا بوتل ہے یا کوئی بھی برتن ہے، اس کے استعمال سے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا چیزیں جو آپ کی ڈیمیج ہوتی ہیں. تو ان سارے معاملات پہ ہم آگے چلیں گے. پرفیکٹ. اچھا سر، اب جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا یوزج جو ہے، خاص طور پر جو نچلا طبقہ ہے، جو پور لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ پلاسٹک یوز کرتے ہیں. اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سارے ہی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہمارے لیے ایکسیس بہت آسان ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں، اب باہر کوئی بھی چیز لینے جائیں گے، ہم نے اگر چپس بھی پرچیز، کوئی بھی چیز پرچیز کرنی، ہمیں وہ پلاسٹک کے بیگ میں ہی ملے گا. حالانکہ باقی دنیا میں تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. چلیں ایٹ لیسٹ دیر آئے درست ہے، ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا. مجھے یہ بتائیں، جب ہم لوگ شفٹ کریں گے ایک دم سے پلاسٹک بینس، شاپر سے پلاسٹک سے دوسری چیزوں پہ، ہماری صحت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ بفور دا شو بھی ہمارے سر ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم لوگ چائے بھی لینے جاتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کے شاپر میں ملتی ہے ہمیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ اگر اوون میں کوئی چیز گرم کرتے ہیں تو پلاسٹک میں اگر گرم کرے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ بعد میں احساس ہوتا ہے وہ تو پلاسٹک میں گرم کیا تھا. تو ہم لوگ تو اتنے یوزڈ ہو گئے ہیں اس کے اندر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسے پلاسٹک کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، چپس سے لے کے چائے تک، چائے سے لے کے اگر آپ گنے کے رس سے لے کے پھر آپ کسی بھی فروٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی جوس کا استعمال کریں، ایون کہ سردی گرمی کے موسم میں ڈفرینٹ جو جتنی بھی ڈشز ہوتی ہیں، جیسے سوپ ہو گئے یا اس طرح لوگ یخنی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں شاپرز میں جاتی ہیں اور ڈفرینٹ بوتلز میں جاتی ہیں. اب چونکہ دنیا اور ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ کچھ کوالٹی جو ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ اپر کوالٹی ہوتی ہے. اپر کوالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہیٹ یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سیف ہے آپ کے مائکرو اوون کے لیے یا کوئی چیز یوز کرنے کے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے، اور جو اس سے بنایا جاتا ہے پلاسٹک بیگ وہ اس کی کوالٹی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. پھر جو بوٹلز استعمال ہوتی ہیں، جو گلاس ہیں، کپ ہیں یا ڈسپوزیبل جتنی بھی چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ بنی ہوئی ہیں، وہ سپون ہے، کچھ بھی ہے. جیسے کہ آپ کسی تربوز والی ریڈی پہ جائیں تو وہ بھی آپ کو جو سپون دیتا ہے یا وہ آپ کو جو فوک دیتا ہے تو وہ بھی پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب پھر وہ اس کا یوز ہم کیسے کرتے ہیں، کون سے ٹیمپریچر پہ اس کو رکھتے ہیں. کون سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جو ڈینجرس ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے؟ BSA اور اسفول A کے نام سے ایک کیمیکل یوز ہوتا ہے. اچھا.
اور وہ کیمیکل چونکہ اس کو سٹوریج رکھنے میں، اس شاپر کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شاپرز ہمارے ہاں پرانے پڑے رہ جائیں تو ان میں کوئی چیز ڈال کے تھوڑا سا وزن ڈالیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور کچھ کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ جتنا مرضی اوور لوڈڈ بھی کر دیں وہ پھٹتا نہیں ہے. بالکل. تو بیسیکلی وہ کیمیکل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے جس نے اس کو کمبائنڈ کیا ہوتا ہے اور اس کو بنا کے رکھا ہوتا ہے. اور یہی ڈینجرس ہوتا ہے اور ہمارے. یہی جو کیمیکل ہوتے ہیں یہ آپ کو جا کے لنگز پہ آپ کے افیکٹ کرتے ہیں. اور چونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ جب کھائیں گے، انہیل کریں گے تو وہ آپ کے سانس کے تھرو باڈی میں بھی جائے گی اور اسٹومک بھی جائے گی. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کوئی بہت جس طرح عید آ رہی ہے، وہ پلاسٹک شاپر زیادہ سارے لوگ لے کر آتے ہیں، ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے شاپرس کے اندر سے. وہ اسمیل کسی اور بھی بڑا کراہٹ سے آ رہی ہوتی ہے، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی چیز فریش بنی ہوئی ہے تو اس کیمیکل کی ایک لمٹ ہے، لیکن جب اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ میں اگر کوئی کافی گیپ آ جائے گا نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو BLA ایک کیمیکل ہے اس میں اندر یوز ہوتا ہے جو اسفول اے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یورپ جیسے جو جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں یہ بہت زیادہ ہائیلی جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور وہاں پہ اسٹینڈرڈ بھی ہیں، انوائرمنٹل بھی بہت زبردست ہیں. وہاں پہ بھی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ یہ جو کیمیکل ہیں یہ ڈائریکٹلی آپ کو کینسر میں بھی کنورٹ کرتے ہیں اور آپ کے کڈنی کے اندر بھی افیکٹ ڈالتے ہیں، آپ کے کڈنی ڈیمیج کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کو لیور ڈیزیز بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہی شاپر کا یا انہی پلاسٹک بوتل کو اگر آپ جلاتے ہیں انوائرمنٹ بھی آپ کا خراب ہوتا ہے، آپ کو موسمی تبدیلی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے. پھر اس کے اندر جو پاپولیشنز ہوتی ہے یا آپ نے پالوشن اتنی زیادہ کر دی، اس سے آپ نے انہیل کیا، سانس لیا، لوگ دمے کی بیماریوں میں چلے گئے، الرجی میں چلے گئے. تو پلاسٹک کے بے شمار نقصانات ہیں. اگر ہم ایک نقصان پہ بات کریں تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن چونکہ ہماری جو پبلک ہے جو ہمیں سن رہی ہوگی، ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کہ ہم تو انہی کے کام آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس ملک کے رہنے والے باشندے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو CM پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے یہ قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے. اور پھر یہ جس پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو کمیونیکیشنز آپ نے بنائی ہے ایک پبلک اپنی جو ہماری پبلک ہے اس کے دوران اور ایک ایکسپرٹ کے دوران، کہ ایکسپرٹ بولتے ہیں اور پبلک اس کو سنتی ہے اور وہ ہر جگہ پہ سنتی ہے جا کے، تو اب پبلک کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری کوئی بات سنے گی، اگر اس نے عمل کر لیا اس پہ 20 to 30% بھی عمل کر لیا تو ان کی لائف جو ہے وہ سیو ہو سکتی ہے. پرفیکٹ. اچھا، جو شاپرز ہیں اور جو پلاسٹک بوٹلز ہیں جس میں ہم بوتلیں پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، ان میں کتنا فرق ہے اس ہیلتھ وائز؟ اچھا سر، ہاں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلاسٹک ہے، جیسے ہم اگر آج کل پانی کی بوٹلز کا استعمال کریں تو اس میں جو سٹینڈرڈ ہے بوتل کا، مثلا جو بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی بوٹلز بنتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی کولڈ چیز ہم نے اس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے ایک ٹیمپریچر کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس میں پانی کو اس ٹیمپریچر تک رکھ سکتے ہیں. بالکل. اب میں نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا یوز کر لیا اور اس کے بعد اسی بوٹل میں نے کوئی گرم چیز ڈال دی تو وہ جو کیمیکل میں نے آپ کو بتایا کہ BLA اور اسفول اے کے نام سے، وہ جو ہے وہ یوز اس کے اندر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ نے گرم ڈالی تو کیمیکل کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈائلوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ جب آپ پھر اس کو انٹیک کریں گے تو وہ آپ کے لنگس کو بھی افیکٹ کرے گا، آپ کے کڈنی کو بھی افیکٹ کرے گا، آپ کے معدے جگر کو بھی افیکٹ کرے گا، اور آپ کو انٹسٹائن یعنی پیٹ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں، اگر ہم دیکھیں جو پرانی روایتیں تھیں، جب پرانے زمانے تھے، پرانے لوگ تھے، وہ مٹی کے برتنوں میں ابھی بھی خاص طور پہ کچھ گھروں میں سلور کے برتنوں میں کھانا پکتا ہے، جی ہیلدی پکتا ہے. لیکن ہم لوگ ٹوٹل شفٹ مار لی ہم لوگوں نے، پلاسٹک پہ آ گئے. اس سے صحت کو کتنے جو ہے وہ نقصان ہمیں فیس کرنے پڑے نئی بیماریوں کی صورت؟ اچھا، پہلے یہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ جو مٹی کا برتن ہے وہ بیسیکلی جرمز کو جو ہے نا وہ کھانے سے نکال دیتا ہے. مثلا آپ اس میں کوئی پانی ڈال کے رکھتے ہیں، جیسے ایک گڑھا ہوتا تھا، بالکل بالکل، یا کجا ہوتا تھا، تو اس میں جو لوگ پانی ڈال کے رکھتے تھے تو وہ پانی کے اندر جو جرمز ہوتے تھے، جراثیم ہوتے تھے، تو وہ جو مٹی ہوتی ہے کچی وہ اس کو سک کر لیتی تھی. پھر آپ لوگ پانی پیتے تھے، ہم نے دیکھا تو اس پانی سے لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو کڈنی کے مسائل بھی نہیں ہوتے تھے، لیور کی ڈیزیز بھی بہت زیادہ کم تھی. جیسے جیسے ماڈرنائزیشن ہوتی گئی اور ڈے بائی ڈے ترقی ہوتی گئی اور پلاسٹک کا استعمال بڑھتا گیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا اسٹیل، پتل اور اس طرح کا استعمال بھی آتا گیا. لیکن اب ہم اس وقت جب ہم 2024 میں بات کر رہے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر اب آپ کو ایسے ریسٹورینٹ نظر آنا شروع ہو گئے جو دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں مٹی کے برتنوں میں. بالکل بالکل، نیا رواج آنا شروع مٹی کے پیالوں کو پینا ایک اپنی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی، حالانکہ یہ یوز کر چکے ہیں ہم.
اسی طرح اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہ بھی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار مٹی کے گلاس میں پانی پئیں, آرگینک لائف کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ میں اگر آرگینک سے بات کروں تو اب تو آرگینک ولیج بننا شروع ہو گئے, بالکل ایسے لاہور آپ کی ڈفرینٹ جگہ میں, جیسے لاہور میں بھی بنا ہوا ہے, تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے اپنی نیچر کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنی نیچر سے جتنے دور ہوئے پلاسٹک کی طرف بڑھے ہیں, اب وہ پلاسٹک ان کی زندگیاں کھانا شروع ہو گیا, تو اب لوگ دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں اسی مٹی کی طرف جہاں سے وہ آئے تھے. پرفیکٹ. اچھا, کیا کہا جاتا ہے جی پلاسٹک جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا اگر ریسائکل بھی ہونا تو کافی ٹائم لگتا ہے اس کو. خدا نہ خاصا جسم کے اندر کا پلاسٹک چلا جاتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور وہ کب تک ہمارا جسم اس کو ابزارو کر کے ختم کرتا ہے اس کو؟ جی بالکل, بہت زبردست قسم کا آپ نے یہ سوال کیا. پلاسٹک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ بالکل ایک کریکٹ ہے اور بڑی زبردست بات ہے اور بالکل رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کا ایک شاپر اگر آپ نے لیا, اب اس کے نقصانات آگے کیا ہیں. ایک تو نقصانات وہ ہیں جو آپ کی صحت کے اوپر ہوتے ہیں, ایک نقصانات وہ ہیں جو معاشی طور پہ آپ لوگوں کو ہو رہے, دوسرے نقصانات وہ ہیں جو آپ کے ماحولیاتی تبدیلی کے اندر آپ کو وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے شاپر کا استعمال کیا, اس میں سے کوئی چیز آئی, آپ نے وہ استعمال کر لی, اس کے بعد آپ نے شاپر کو پھینک دیا. اگر وہ شاپر کسی سیوریج لائن میں چلا گیا تو ساری آپ نے اپنے ایریے کی سیوریج خراب کر دی, بلاکیج ہو گئی, اور پورا جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی آ گئی اور گند پڑ گیا آپ کے سارے محلے میں. ایک تو یہ نقصان ہو گیا. دوسرا یہ, وہی شاپر اگر آپ نے کسی اوپن جگہ پہ پھینک دیا, پھر ہوا ہے, موسم کا چینج ہوا, شاپر اڑتا کسی اور جگہ چلا گیا, وہاں پہ کسی کا نقصان کیا, پھر اگر اس کو جلاتے ہیں تو آپ کو الرجیز ہوتی ہیں. سب سے زیادہ ڈینجرس, اور وہ لوگ جو دمے کا شکار ہیں, جن کو سانس میں دقت ہوتی ہے, ان کے پھپھڑے جام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا ان کے پھپھڑوں کے اندر الرجی کا, دمے کا, یا اس طرح ان کے چیسٹ انفیکشنز کے وہ بڑھ جاتے ہیں. ایسے تو شاپر کی لائف بڑی لمبی ہوتی ہے, اس لیے جو ہے نا اس کا اوائڈ کرنا. پھر آپ یہ کہتے ہیں ختم نہیں ہو سکتا. ختم ہونے میں ایک یہی ہے کہ اس میں ہر چیز, ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مافیا ہے. جیسے ہم پلاسٹک بیگ کی بات کریں, بوتل کی بات کریں, برتنوں کی بات کریں, جو ری سائیکلنگ ہوتی ہے, مثلا یہی یوز ہوا, اسی شاپر کو دوبارہ ری سائیکل کر کے پھر ایک نیا شاپر بنا دیا, تو وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے جو کوالٹی پہ بنا ہوا ہے. اچھا, وہ زیادہ خطرناک ہے جو ریسائیکل ہو کے دوبارہ پلاسٹک آتا ہے. ساری بات ہے, ایک چیز ڈیمیج ہوگی, ڈیمیج کو پھر آپ نے ری سائیکل کیا, پھر آپ نے دوبارہ بنا کے پھر مارکیٹ میں پھینک دیا, تو اس میں کیمیکل بھی آپ نے اور زیادہ یوز کر دیا. ایک تو پہلے اس میں تھا, ری سائیکلنگ کی, دوبارہ ایک نیا کیمیکل لگایا, اس کو اور تیز کر کے ناقص حالت میں آپ نے مارکیٹ میں سستا کر کے پھینک دیا. اب وہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا, اس سے لوگ انٹیک کرنا, گرم ٹھنڈا دونوں چیزیں استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے, آپ دیکھیں مٹی اگر پلاسٹک کے برتن کو لگ جاتی ہے یا ڈسٹ اس میں چلی جاتی ہے, تو اس کو 2-3 دفعہ واش کریں گے تو وہ اترے گی. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور شیشے کے گلاس کو ایک دفعہ کریں گے اتر جائے گی, فوراً اتر جائے گی. تو ظاہری بات, اگر آپ پراپر ہائیجین نہیں کرنا جانتے یا پراپر آپ کو صفائی کا طریقہ نہیں آتا, تو وہ ڈسٹ بھی اندر گئی, کیمیکل بھی اندر گیا, تو آپ کو پھپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے, گلے کا کینسر بھی, اور آنتڑیوں کا کینسر بھی. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگ بیسیکلی چینج ہو گئی نا چیزیں, سے آپ نے ذکر کیا مٹی کے گھڑے کا, پہلے مٹی کے گھڑے میں پانی پیتے تھے, اب ہم لوگ پلاسٹک کے وہ ہوتے ہیں, کولرز ہوتے ہیں, اس میں پانی پی رہے ہوتے تھے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی کھانا, کوئی پانی, جس طرح واٹر کولر, اس طرح چیزیں, وہ کتنی دیر تک پلاسٹک میں رہے تو وہ محفوظ ہے کھانے کے لیے, اور کتنی دیر بعد وہ نقصان دہ بن جاتا ہے, اور کون سے ایسے ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں جن کو جا کے وہ افیکٹ کرتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ کہ ان کی ایفیکیسی کب تک رہتی ہے. مثلا ایک چیز ہے, اس کو ٹیمپریچر پہ دیکھا جاتا ہے. بالکل. مثلا اب کسی چیز میں آپ نے, جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں جتنے بھی تندور ہیں آپ کے, وہاں پہ روٹیاں لینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے, اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کلچا مل جائے, نان مل جائے, خمیری مل جائے, سادہ روٹی مل جائے, وہ گرم گرم اس میں ڈالتا ہے, اور اوپر سے شاپر جو ہے نا اس کو گرا لگا دیتا ہے. بالکل ایسے, اور وہ لے جاتا ہے. اب وہ دیکھیں اس کے گھر جانے تک 15 منٹ لگیں, 10 منٹ لگیں, 20 منٹ لگیں, اس نے شاپر میں وہ روٹی رکھی, اور وہ شاپر کے اندر جو ہیٹ ہے وہ کیمیکل کو آبزرو کر دیتی ہے اپنی اس روٹی کے اندر. اب وہ اس کے اندر جذب ہو گیا. اب آپ روٹی تو کھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتی ہے, میں کچھ بھی نہیں کھاتا, پھر بھی میں بیمار کیوں رہتا ہوں, مجھے قبض کیوں ہوتی ہے, مجھے انٹسٹائنل انفیکشن کیسے ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی چیزیں اس طرح کے شاپنگ بیگ کے اندر لائے جو کہ ناقص مٹیریل کا بنا ہوا, ظاہری بات ہے جو اتنے تندوروں پہ دائیں بائیں شاپر پڑے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ہائی کوالٹی نہیں ہوتی, یا وہ اس ٹیمپریچر کو آپ نے دیکھا, اگر اس ٹیمپریچر پہ ہو ہلکا سا بھی کھینچیں گے وہ پھٹ جائے گا, کیونکہ اس کا ٹیمپریچر آؤٹ ہو چکا. کوئی بھی چیز پلاسٹک بیگ میں تب تک رہ سکتی ہے جب تک اس کی ایفیکیسی اس کے ٹیمپریچر کے مطابق ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کا ٹیمپریچر اس کو چینج کرے گا, جیسے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ڈالیں گے تو بھی نقصان ہوگا, ضرورت سے زیادہ گرم چیز ڈالیں گے تو بھی نقصان ہوگا. تو دونوں صورتوں میں اگر شاپر کا استعمال کرنا بھی ہے تو وہ ٹیمپریری طور پہ کیا جا سکتا ہے اس دوران جس دوران اس کا
टेम्परेचर नॉर्मल रहे. परफेक्ट. सबसे ज्यादा आप कौन सी बीमारी फेस करते हैं एज एन आपके करियर में जो प्लास्टिक बैग्स की वजह से आप लोग देखते हैं इंसानों में आती है? आजकल हम देख रहे हैं कैंसर, तो अगर हम देखें तो वो तो आपको 100 में से कोई 5-10% लोगों में मिलेगा. अच्छा. लेकिन मैदे की बीमारी हर दूसरे बंदे में मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल. जिगर की बीमारी हर दूसरे बंदे में मिलेगी. चेस्ट प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे में आपको मिलेगा. और उसकी जब आप रीजन ढूंढेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे या उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका लाइफस्टाइल क्या, आप रहते कहाँ पे, क्या चीजें यूज करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो पता चलेगा कि उसके पीछे प्लास्टिक बैग की कहीं ना कहीं स्टोरी जरूर निकलेगी. या प्लास्टिक बर्तन की निकलेगी, या प्लास्टिक बैग की निकलेगी. नाकिस मटेरियल का जो बना हुआ स्पून है, फोग है, ग्लास है, चम्मच है, प्लेट है, तो इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे और जिगर को डैमेज करता है. अच्छा. और इसका अगर इलाज करना हो तो वो कितने दिन में होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, और वो आसान होता है कि आप कहते हैं कि यार डिफिकल्ट भी हो सकता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे चूंकि जिस खित्ते में हम रहते हैं बर्रे आज़म एशिया में, यहाँ पे मरीज जब तक गिर ना जाए तब तक वो इलाज के लिए नहीं जाता. बिल्कुल सही कह रहे हैं. जब वो गिर जाता है, उसके हाथ पांव जवाब दे जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास ले जाएं. जब वो हमारे पास पहुंचता है, फिर हम उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो फिर जाके हमें पता चलता है कि भाई इसकी जो बैक स्टोरी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किन चीज़ों का है. अगर तो वो प्लास्टिक के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल है या प्लास्टिक बैग में जो चीजें आती जाती हैं उनके घरों में उसका ज्यादा इस्तेमाल है, और उसको जो केमिकल है इसके अंदर यूज होने वाले उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन है, तो उसको कवर करना नामुमकिन हो जाता है. अच्छा. क्योंकि वो पता नहीं कब से ले रहा होता है, और जब वो हमें पता ही नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कितने अरसे से ये इस तरह की चीजें यूज कर रहा है, तो फिर हम कोशिश क्या करते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चलता है इसके किडनी कितने डैमेज है, इसका लिवर कितना डैमेज है, गाल ब्लैडर में क्या इफेक्ट है, इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों में क्या मसला है, और इसका मैदा कितना डैमेज हुआ है, इसके लंग्स कितने यानी फेफड़े इसके कितने डैमेज हुए. ये तो घर घर की कहानी है. हम तो सारे ही प्लास्टिक चीज यूज करते हैं. इसका मतलब है जितनी भी हमारी मैदे में चीजें हो रही होती हैं, अक्सर गैस इश्यूज होते हैं, स्टमक कॉन्स्टिपेशन होती है, ये सब कुछ प्लास्टिक की वजह से ही हो रहा है हम सब. हाँ, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% यही हो रहा है. हम ये समझते हैं कि देखें जिस बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी आपका दिफाई निजाम अगर बॉडी का स्ट्रांग है, तो आपको ये छोटे मोटे इफेक्ट कुछ भी नहीं कहते. आपकी इम्यूनिटी जो है वो इससे इसके अगेंस्ट काम करती है और आपके जो केमिकल का रिएक्ट होता है उसको तोड़ देती है. लेकिन वो लोग जो कि पाकिस्तान में अगर हम देखें आजकल तकरीबन 90% फीमेल जो है वो आयरन डेफिशिएंट है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. और 90% कैल्शियम डेफिशिएंट है, और तकरीबन 95% जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है. बिल्कुल. हाँ जी. अब जिसमें कैल्शियम की भी कमी होगी, विटामिन डी की भी कमी होगी, आयरन की भी कमी होगी, उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज होगी. जब वो उसके साथ वो प्लास्टिक से बने हुए शॉपर या इसके अंदर ग्लास, बर्तन, स्पून, फोग, इनके इस्तेमाल से वो खाना भी खा रहे होंगे, गर्म ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है. और ये जो केमिकल उनकी बॉडी में इनहेल हो रहा है या इनटेक हो रहा है, दोनों सूरतों में उनके लंग्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिगर भी है, इंटेस्टाइन भी है और किडनी भी है, हत्ता कि आपको हार्ट डिजीज भी हो सकती है. लेकिन इससे बचाव का तरीकाकार सिर्फ यही है कि आप शॉपर बैग या प्लास्टिक से बनी हुई नाकिस मटेरियल प्लास्टिक, हर प्लास्टिक की मैं बात नहीं कर रहा, गुड क्वालिटी का प्लास्टिक जो है वो उसको रिकमेंडेड भी है, वो यूज भी किया जा सकता है. okay. लेकिन नाकस मटेरियल और रिफाइन हुआ दोबारा, रिसाइकिल किया हुआ दोबारा, ये वो सारी चीजें हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलता और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी कम होती जाती है. परफेक्ट. जाते जाते डॉक्टर साहब इन दी एंड अ मैसेज टू द पीपल जो सुन रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट तो एक अपनी तरफ से एफर्ट करती है, लेकिन हमारी खुद भी तो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना. मतलब कि है तो बड़ी मजाकिया से बात है कि जब हम लोग कोई बाजार से दही भी लेने जाते हैं, वो भी हमने प्लास्टिक के शॉपर में लेनी, और हमें पता है कि वो घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक, बट हम ले रहे हैं, उसके अंदर ले रहे हैं. इसमें हमारी, और अभी आपने इतना अच्छा पॉइंट रेस किया है कि रोटी नान ऐसी चीज़ है जो हर बंदा खाता है. और मुझे याद पड़ता है अगेन, वो पुराने जमानों में लोग घर से कपड़ा लेके जाते थे या एक वो लेके जाते थे बर्तन, वो होता था उसका लकड़ी का बना हुआ, किस चीज़ का बना हुआ, कि उसमें जी हमें इसमें दे दें रोटी. अब हम लोग शॉपरों में लेके जाते हैं. तो इन दी एंड जाते जाते गुड पब्लिक सर्विस मैसेज जो ऑडियंस के लिए हो कि आप अपनी चीज़ों में बेहतरी किस तरह लेकर आ सकते हैं. जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये कहा कि पब्लिक जो है, पब्लिक के लिए देखें, हाँ, जो गवर्नमेंट होती है ना, उनका काम होता है कोई भी डिसीजन लेना. डिसीजन लेके उन्होंने पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया जो है उसको क्रिएट कर देना. बिल्कुल. अब पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त फरमाया कि आप अगर रोटी या नान लेने जाते हैं तंदूर के ऊपर, तो आप घर से क्यों नहीं कोई रुमाल लेके जाते, क्यों नहीं कोई कपड़ा लेके जाते, कोई पोने का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या कोई ऐसा मोटा कपड़ा क्यों नहीं लेके जाते कि जिसमें आप जाएं, नान लें, रोटी लें, जो भी चीज़ लेनी लें, फिर उसके बाद शॉपर में कन्वर्ट करें और आप लें, और उसके बाद आके उसको आउट करके उसको दूसरी जगह पहुंचा दें. लेकिन होता क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में आप जाते हैं, बाइक्स पे हैं, गाड़ी पे हैं, साइकिल पे हैं, चलते फिरते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो आप तंदूर वाले के पास जाके हरन देते हैं 10 रोटियां, 15 रोटियां, 5 रोटियां, वो जल्दी जल्दी उसमें डालता है, शॉपर को गिरा लगाता है, गर्म ठंडा आपको देता है.
آپ 10 منٹ میں گھر پہنچے، 20 منٹ میں پہنچے، اس نے ایک اپنا پسینہ چھوڑا، کیمیکل چھوڑا، وہ اس کے اندر مکس ہوا، آپ نے گھر لا کے بچوں کو دیا، ٹیسٹ ڈالا اس نے ایک تو آپ اپنا نے پیسے بھی دیے، ایسے پھر آپ نے ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں میں کیمیکل بھی ملوا دیا، بالکل ایسے پھر آپ نے اپنے بچے بھی سارے بیمار کر لیے، اس سے آپ کو ڈائریا بھی ہو گیا، آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہو گیا، 100 قسم کے آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے برتن لے کے جائیں. جیسے آپ نے دہی کا ذکر کیا، اگر آپ نے دہی لینا جناب، اپنے گھر میں ایک اچھا صاف ستھرا برتن رکھیں، اس میں جا کے دہی ڈلوا لیں. بالکل ایسے ہی وہ کون سا آپ کو اس میں دہی نہیں ڈال کے دے گا؟ اب اس کے پاس ناقص مٹیریل پلاسٹک بیگ ہوگا، وہ اس میں آپ کو گندے مندے ہاتھوں سے وہ ڈالے گا، کچھ کیمیکل وہاں سے مکس ہوگا اور آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. بالکل. لہذا پبلک کو چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے ملک پر بھی رحم کریں، اپنے ہاسپٹل کے اوپر لوڈ کو بھی کم کریں، اور اپنی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے پلاسٹک جیسی جو موذی اور خطرناک اس طرح کے کیمیکل ہیں اس سے اپنی جان چھڑائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن دا شو. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے لائٹلی طریقے سے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے کہ جو ڈیلی روٹین میں ہم لوگ چیزیں کرتے ہیں، نان، روٹی، سالن، دہی، چائے، ان سے بھی ہم لوگ اوائڈ کریں، پلاسٹک بیگس کو اوائڈ کریں. تو ہوپ کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پورا